پوری دنیا میں کووڈ کا مسئلہ اور بھارت اس وقت سب سے زیادہ بری طرح شکار ہے اس وبا کے ہاتھوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بڑی خبر ہے دنیا کی وہ ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کا مسئلہ۔ اور ان سب ایشوز پہ بات چیت آج ہم کریں گے سپر چیٹ میں۔ آپ جانتے ہیں بہت مہینوں سے ہم سپر چیٹ میں نہیں ہیں، لائیو نہیں ہیں، سٹریمنگ پہ تھے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست جب واپس آئیں گے تو ہم پھر ہی سپر چیٹ پہ جائیں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر رنویر شادہ صاحب کا۔ بہت بہت دھنیواد جناب، اور برین بسٹ میں اپنے سارے درشکوں کا 3.5 مہینے کے بعد جی سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اور آواز میری جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ آئی ہوپ یو آل ول بیئر with this kind of a voice۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز، آپ کی جو شبیہ مبارک ہے، ہم اس کا مبارک یعنی اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ انتظار کر رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے ہی تو جو ہم نے آغاز کیا ہے اس کو پھر سے ری سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے آواز کی بات کی، اتنے میجر آپریشن سے گزرے، میں آپ کی غیر موجودگی میں اپنے درشکوں کو دیتا رہا حوصلہ کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں، لیکن ایک سمے لگے گا کیونکہ ایک میجر آپریشن تھا، اس سے گزرے ہیں۔ ابھی بھی جیسا آپ نے کہا کہ آواز آتے آتے وقت لگے گی، مگر آپ کے جو خیالات ہیں، جو آپ کے وچار ہیں، جو آپ کا انالیسز ہے، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ بھارت انڈیپینڈنس کے بعد آپ اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی بچپن کی یادیں بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہیں جتنی آپ کی آج کی جوانی کی یادیں ہیں۔ وہی اسٹرانگ ہے، پچھلا اسٹرانگ ہے، لیکن آج کل کا جب ہوتا ہے نیئر اباؤٹ وہ بھول جاتا وہ بھول جاتا ہے ٹھیک ہے، وہ سارا یعنی جیسے یہ کہنا چاہیے کہ یہ نیا بھارت ہے پارٹیشن کے بعد، وہ آپ کے سامنے کا ہے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے، اور یہ ہمارے لیے غنیمت کی بات ہے۔ اور آنے والے دنوں میں ڈاکٹر صاحب ہم اس پہ بڑا فوکس رکھیں گے۔ بات چیت شروع کرتے ہیں کووڈ کی جو صورتحال ہے۔ اب بھارت کووڈ سے ڈاکٹر صاحب بری طرح ہٹ ہوا ہے سیکنڈ ویو میں، چونکہ بھارت میں سیکنڈ ہے، کینیڈا میں تھرڈ ہے، لیکن بھارت میں جو سیکنڈ ویو ہے بہت ہی خوفناک طریقے سے آئی ہے، کرائسس آیا۔ میں اس میں کوئی بلیم گیم نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جب ہو گیا ہے، جب امریکہ میں ڈاکٹر صاحب ہوا تھا کرائسس، تو امریکہ کا اب جو حل ہمیں نظر آیا وہ ویکسینیشن ہوئی ہے تیزی سے، اس لیے چیزیں اب کم ہو رہی ہیں، میرا یہ خیال ہے۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے جو ویکسینیشن امریکہ میں ہوئی ہے اس کا یہ فائدہ۔ بھارت جس کو پوری دنیا فارمیسی کہتا تھا، بھارت نے پوری دنیا کو ویکسین دی، لیکن انہوں نے شاید یہ بھول گئے کہ بھئی اپنے ہاں بھی دینی ہے ٹھیک ہے، نہیں وہ ایک جیسے اوور کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ ہو گیا۔ اب جب شدید اٹیک ہوا تو صورتحال سامنے آئی، آپ کیسے دیکھتے ہیں صورت کو؟ آپ نے دیکھا ہوگا 6 مہینے پہلے جی مودی صاحب نے ایک کمپین چلایا تھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ اناکولیشن ویکسین جو ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو لگائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 6 مہینے میں 17 کروڑ آدمی کو ایک شاٹ لگا ہے۔ ہمارے یہاں 140 کروڑ ہیں اور 3.8 کروڑ کو ڈبل شاٹ لگ چکا ہے، تو اصلی 3.8 کروڑ کو ہی ویکسین لگی ہے۔ اس حساب سے ہندوستان کو 3.5 ایئرز لگیں گے سب کو ویکسین لگانے میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں پر ایڈمنسٹریشن ہے، پولیٹیشنز پلس بیوروکریٹس، وہ بیان بازی تو بہت کرتے ہیں۔ آج ریالٹی ہے گراؤنڈ کے اوپر کہ آکسیجن کی بہت کمی ہے، یہ ریالٹی ہے، لیکن ہر چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم گورنمنٹ آف انڈیا کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہمیں آکسیجن بھیجو۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ لوگوں کو ڈیموکریسی میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر بات بتائیں، کھل کر بتائیں کہ ہماری یہ پرابلم ہے۔ لوگ سمجھدار ہیں، لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہمارے آ رہی ہیں، ہم نے اس کو میٹ کرنا ہے۔ لیکن گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو آگے کا سوچے، اور آگے کا سوچ کے یہ سمجھے کہ دنیا میں جی اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ہمارے یہاں بھی سیکنڈ تھرڈ اٹیک ہو سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیے سب سے بڑے جو میں سمجھتا ہوں
रिस्पॉन्सिबल हैं इस वेव को बढ़ाने में, उसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। इलेक्शंस हुए 5 स्टेटों में, वहाँ पर अगर हम सिर्फ बीजेपी को कहें तो वो गलत है। वहाँ पर बीजेपी, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस, वहाँ पर कांग्रेस, जहाँ पर भी वो गए लोगों को लाखों में इकट्ठे हुए हैं जी। मोदी साहब ने 12 रैलीज की बंगाल में, अमित शाह जी ने तो पता नहीं कितनी रैलियाँ की, उससे ज़्यादा रैलियाँ जो हैं वो मेरे ख्याल अकेली ममता बनर्जी ने की, कांग्रेस ने भी की, कम्युनिस्टों ने भी की। वो रैलीज में अब जब आपको पता है कि उस वक्त सेकंड अटैक शुरू हो चुका हुआ था, ये नहीं था नहीं हुआ था। अच्छा, अब हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन करवाए हैं वो ठीक ढंग से नहीं करवाए, बल्कि इनके ऊपर खून का मुकदमा चलना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने, तमिलनाडु को हाई कोर्ट ने ये बयान दिया। अब इस किस्म के जब बयान आते हैं तो फिर पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आगे भी उनको सोचना चाहिए। अच्छा, उधर ये इलेक्शन हुआ, इधर यूपी में जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेटेड स्टेट है, वहाँ पर आदित्यनाथ योगी जी ने पंचायत इलेक्शन करवा दिए। अब पंचायत इलेक्शंस में वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा हैं कि शायद इतने मास्क भी नहीं हैं, हाँ जी। और पंचायत इलेक्शनों में लोग जो हैं वो आपस में बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वो पर्सनल इलेक्शन होते हैं, हाँ जी। तो वो इलेक्शन भी हुए। आज यूपी का ये हालत है कि गंगा में बॉडीज जो हैं वो आपको हर वक्त तैरती नजर आ रही हैं। क्यों? कि अगर उसका किसी ने देह संस्कार करना है, ना तो लक्कड़ है और ना ही शमशान घाटों में जगह है, तो वो कहते हैं गंगा में फेंक दो। गरीब आदमी क्या करे? अब वहाँ पर एक शव को जलाने के लिए कम से कम 1000 रुपए की लकड़ी लगती है, ये गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुआ है। तो वो 1000 रुपये अब गरीब आदमी के पास तो पिछले कई महीनों से काम भी नहीं है। या तो गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबल लेती कि हाँ जी लकड़ी हम प्रोवाइड करेंगे। ये इस किस्म का जो स्ट्रक्चर चला हुआ है, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है। अगर हम आज बात करें पंजाब जैसा, जो अपने आप को बड़ा टॉप समझते हैं, हाँ जी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। आज कर्नाटका को देख लीजिए, हाँ जी, केरला जिसको कि वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड स्टेट माना जाता है इंडिया में इस वक्त, उन्होंने अपनी वैक्सीन की 1% भी वेस्टेज नहीं होने दी। सारे हुई, उन्होंने नहीं होने दी। उन्होंने 1 साल पहले ही सोच लिया था, उस गवर्नमेंट ने 1 साल पहले ही सोच लिया था कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़नी है। उन्होंने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया, उन्होंने सेंटर से एक भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लिया। इस किस्म की सोच जो है वो आगे की होनी चाहिए थी, जो कि मैं समझता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट इसमें, सर मैं नहीं कह रहा, आज वो सारे चैनल जो इनके हक में होते थे, जी, आप इंडिया टुडे देख लो, चलो एनडीटीवी को तो वो अपना मानते ही नहीं, और चैनल देख लो जो उनके हैं, वो सारे के सारे जाके विलेजेस में फ़ोटोएं दिखा रहे हैं कि देखिए इस विलेज में इतने आदमी थे, इसमें से इतने जो है वो दुनिया छोड़ गए। तो ये जो हालात है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत सिंसियरली सोचना चाहिए था, हाँ जी। वो अभी भी नहीं सोच रहे, अभी भी वो बातों में बिलीव कर रहे हैं। उनके मिनिस्टर जितने बयान दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं जी कि बिल्कुल ठीक है, हम इसको कंट्रोल में करें। अरे लाखों लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हो कि हमने इसको कंट्रोल कर लिया। सो दे नीड, जिसको कहते हैं ना हम एमरजेंसी ऑपरेशन, दे नीड दैट। एंड सम और द अदर पीएम ऑफिस में जो लोग आज बैठे हुए हैं एडवाइज़र, क्योंकि हिंदुस्तान वही रन कर रहे हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं वो कुछ अंडरस्टैंड शायद नहीं कर पाए इस बीमारी को, या इस बीमारी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की गई कि ये कितनी सीवियर हो सकती है। जो वैक्सीन थी वो हिंदुस्तान ने, ठीक है,
بنگال کو دی، ہاں جی مالڈیوز کو دی، شری لنکا کو دی، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں 140 کروڑ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے بند کی نا، آج امریکہ نے کل رات کو یہ اناؤنس کر دیا کہ جن لوگوں کے فل ویکسین ہے وہ وداؤٹ ماسک باہر جا سکتے ہیں۔ انگلینڈ میں سب سے زیادہ ویکسین لگی، ایسے ہی لیکن یورپ نے جی ویکسین جو ہے جو وہاں پروڈیوس ہوتی ہے فائزر بیلجیم میں، انہوں نے بند کر دیا کہ آپ کسی کو نہیں دو گے، پہلے ہمارے یہاں پہ لوگ۔ اس قسم کے سٹیپس جو ہیں وہ کئی بار مجبوراً لینے پڑتے ہیں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قریب کنٹریز ہیں، جو افریقہ جیسے کنٹریز ہیں، ساؤتھ امریکہ جیسے کنٹریز ہیں، جی آپ نے ہندوستان کی بات کی، برازیل کی اس سے بھی بری حالت اس وقت ہو رہی ہے۔ برازیل کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا فلو ہے، اور لاکھوں میں لوگ مر رہے ہیں۔ برازیل میں ایک دن میں میرے خیال کسی جگہ نہیں ہوا ہوگا، امریکہ میں شاید ہوا ہو، 52,000 آدمی کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی جو فگرز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ وہ فگرز ہیں، فار ایگزامپل جو گنگا میں باڈیاں جا رہی ہیں اس کی تو کوئی گنتی نہیں، جو گاؤں میں لوگ مر رہے ہیں ہاں جی اس کی تو کوئی گنتی نہیں، کیونکہ نہ ان کا ٹیسٹ ہوا کووڈ، نہ کوئی وہاں پر ڈاکٹر ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ویری سیریس پرابلم اینڈ ناؤ دی گورنمنٹ شوڈ تھنک، سوچ تو ضرور رہے ہوں گے کیونکہ ان کو ڈیموکریسی میں آگے بھی جا کے الیکشن لڑنے ہیں۔ ڈیموکریسی میں پہلے کوئی اگر گورنمنٹ یہ سمجھ لے کہ ہم تو اب پرماننٹ آ گئے ہاں جی، پھر تو چائنا اور رشیا میں کے برابر ہی ہندوستان کو بھی سمجھ لیں۔ ان کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، تو یہاں کے بھی اگر یہ پولیٹیشین سمجھتے ہیں پردھان منتری یا ان کی پارٹی کہ ہم نے نہیں جانا تو پھر ٹھیک ہے، پھر ون پارٹی رول جو ہے وہ چلے گا۔ لیکن لوگوں نے بتا دیا جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں سارے کا سارا زور انہوں نے پیسہ اور آدمی، آپ کو بھی پتہ بنگال کے اوپر لگایا۔ یو پی میں یوگی آدتیہ ناتھ کے گھر گورکھپور میں ہاں جی ایس پی زیادہ سیٹیں جیتی اس پنچایت کے الیکشنوں میں، باقی ڈسٹرکٹوں میں وہ جیتے، ان کو کافی ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ الٹیمیٹلی لوگ جو ہے نا جی وہ ڈو ریئلائز، اک جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ آپ 6 سال 7 سال 8 سال لوگوں کو رام کے نام پر یا کسی اپنی اور کوئی پیسے یا کچھ چیزیں دے کر جی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو۔ الٹیمیٹلی پیپل ڈو ریئلائز جابز کہاں ہیں جی، ہاسپٹل جہاں کوئی، اب ہاسپٹل کے باہر ہی لوگ بیٹھے بیٹھے مر رہے ہیں ایوری ویئر ان انڈیا۔ اٹس ناٹ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ، چاہے وہ کانگریس کی راج ہے، چاہے وہ بی جے پی کا ہے، چاہے وہ ممتا بنرجی کا ہے، چاہے وہ ڈی ایم کے کا ہے، ہر جگہ پہ یہ حالات ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت، خاص طور پر جو نیا بھارت ہم بات کرتے ہیں وہ ظاہر ہے وہی ہمارے سامنے اس وقت ہے انڈیپینڈنس کے بعد، وہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی گریٹ انفراسٹرکچر اس طرح کے نہیں بنائے۔ کچھ اچھی اگزامپلز ہیں میرے نزدیک، تو بھارت میں جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے آپ کو ری تھنک کرنا ہوگا کہ بھارت کو ہم لانا تو چاہتے ہیں ورلڈ سٹیج پر، لا بھی رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان تمام چیلنجز کے باوجود، ایشوز کے باوجود بھارت ورلڈ سٹیج پہ موجود ہے، کوآڈ ہو یا انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کے طور پر، لیکن ہمیں بھارت کو اس لیول کرنا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ویسٹرن ورلڈ کے، چائنا کے برابر ہے، اور اس ڈائریکشن پر ڈالنا ہے۔ سوشل انسیکیورٹیز ہیں، اکنامک انسیکیورٹیز ہیں، لا اینڈ آرڈر کی انسیکیورٹیز ہیں۔ اس میں میں تو پرسنلی بی جے پی کو بھی ٹارگٹ نہیں کرتا، میں تو بلکہ ان کا سپورٹر ہوں ریلیٹیولی کوئی، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اب بھارت کے سماج کو بھی سوچنا ہے، میڈیا کو بھی سوچنا ہے کہ خالی باتیں کرنے سے سماج نہیں بنتے۔ یہ ڈاکٹر صاحب وہ باتیں ہیں جو ہم آنے والے شوز میں کریں گے جو سماجی ہیں، اور میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم آنے والے دنوں میں سوشل ورکرز اور ہر طرح کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ بھی اسکائپ پہ لیا کریں گے، اور آپ کے ساتھ سپر چیٹ میں وہ شامل ہوں گے، میرے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ یہ سب باتیں ہوتی رہیں گی اس لیے کہ ہم بھارت کو
بہت ہی ایک بڑے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب جواہر لال نہرو جی لوگ سمجھتے تھے کہ بہت انٹیلیجنٹ ہے جی جب وہ 1947 میں پرائم منسٹر بنا اور 52 میں پہلی بار الیکشنز ہوئے جی اور 50 میں کانسٹیٹیوشن بنا. جب وہ بنا اپنے کیا کہتے پردھان منتری تو اس نے ہندوستان کے بارے میں سوچنا شروع کیا بڑے بڑے پلانٹ بوکارو یہ وہ. لیکن ود ان 5 ایئرس اس کو جب وہ نان الائنمنٹ موومنٹ آئی جس میں ناصر ایجپٹ کا، سکرنو، جوسف ٹیٹو جی یوگوسلاویا کے، اونو برما کا، جب وہ سب لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں تو ورلڈ لیڈر ہے تو وہ ہندوستان سے اٹینشن ہٹا کر وہ ورلڈ لیڈر کی طرف چل پڑا. جہاں سے جی ہندوستان سمجھ لیجئے کہ نیچے گرنا شروع ہوا. ہندوستان کا کریکٹر جو تھا نہرو میں اس وقت ہمت تھی، یہ واز اے نیشنل لیڈر جی، مطلب اس کے مقابلے کا اس وقت لیڈر نہیں تھا، لیکن اس نے نیشنل کریکٹر بنانے کی طرف دھیان نہیں دیا. ہوا کیا کہ بائی دا نیکسٹ الیکشن ان 57 آنورڈس کرپشن بیکیم دا پارٹ اینڈ پارسل آف انڈیا. اور جب کرپشن بن گئی ایک سیکنڈ اکانومی تو اس وقت دنیا کو اور لوگوں کو ہر کام جو ہے وہ پھر کرپشن سے ہی کروانا پڑا. تو ہندوستان کا جو ایک کریکٹر، دیکھیے ہر نیشن کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. چائنا نے زندگی میں کیا کیا جی، یا ویتنام کیا کر رہا ہے، یا اور نیشنز، انہوں نے اپنے لوگوں میں اپنے ملک کے بارے پیار جو ہے وہ بڑھایا ہے، کم نہیں ہوا. یہاں پر آپ ہر آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کو لوٹنے کو لگا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ آکسیجن سلنڈرز بلیک میں بیچنے کے لیے، اور کس طریقے سے نقلی دوائیاں ہندوستان میں ریمڈیڈر اور دوسری تیسری جو بھی دوائیاں ہیں وہ نقلی مارکیٹ میں بک رہی ہیں جی. تو یہ جو سٹرکچر ہے لوگوں کی لائف کے بارے میں نہ سوچنا، لوگوں کی اپنی جان کے بارے میں نہ سوچنا اور صرف اپنے پیسے کے بارے میں سوچنا، یہ وہاں سے شروع ہوا جی. اگر وہ گورنمنٹ سٹرونگ ہوتی، اور اس کے بعد جتنی گورنمنٹیں آئی ہیں جی، کانگریس کی آئی، اس کے بعد اور اپوزیشن کی پارٹیوں کی آئیں جی، کریکٹر نیشن کے کریکٹر کی طرف نے کسی نے بھی دھیان نہیں دیا کہ نیشن کا کریکٹر ہونا چاہیے. جب آپ ایک وہ کریکٹر نہیں کریٹ کرو گے تو پھر یہ جتنی پرابلمز آئی ہوئی ہیں خاص کر کے کرپشن کی وہ بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. تو نیشن کیسے بڑھے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ واقعی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کرپشن کی. پھر وہ جو ایک سیکنڈ پیرلل اکانومی بہت سارے ملکوں میں ہے، بھارت میں پہلے زیادہ ہوتی تھی، اب ذرا کم ہے لیکن ابھی بھی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. اس سب پہ ہم ڈاکٹر صاحب باتیں تو کرتے رہیں گے کیونکہ یہی ہم نے اب ایجنڈا اٹھایا کہ جو بھارت کے سوشل پولیٹیکل اکنامک جو چیلنجز ہیں، جو انسیکیورٹیز ہیں، ان پہ ہم بات چیت کریں، ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی جوڑیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں صرف ایک کلیریفیکیشن اپنے ویورز کو دینا چاہتا ہوں آپ کے رائیں کہ میں جب اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا اوریجن تو پاکستان سے ہے، پہلے ان کے مسائل تو دیکھو کتنے. میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا را بھارت کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرنا بھارت کی انسلٹ ہے. پاکستان کو بینچ مارک نہ بنائیں، بینچ مارک بنائیں ویسٹرن ورلڈ کو، بینچ مارک بنائیں چائنا کو، جن سے ہمارا مقابلہ ہے، جن کے ساتھ ہم نے مقابلہ بھی ہے اور جن کے ساتھ ہم نے شانہ بشانہ ترقی بھی کرنی ہے. مقابلہ صرف نیگیٹو ہی نہیں ہوتا، مقابلہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے. تو بینچ مارک بڑا رکھیں. اگر صرف پاکستان کے ساتھ بینچ مارک رکھنا ہے تو پھر تو یہی خرابی ہو جانی ہے، یہی اپنے ساتھ زیادتی ہو جانی ہے نا. دیکھیے یہ جو سوچ ہے نا کہ ہر چیز پاکستان کے ساتھ سوچنی چاہیے، یہ ورلڈ لیڈرز میں اس میں بہت بڑا رول پلے کیا. پاکستان اور ہندوستان کا نہ تو پاپولیشن وائز نہ اکانومی وائز کوئی مقابلہ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہر آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ ایک ڈفرینٹ اکانومی ہے، ڈفرینٹ کنٹری ہے، یہ بہت بڑی کنٹری ہے پاکستان سے. دیٹس نمبر 1. جو لیڈرز تھے نا، آپ کو یاد ہوگا
جب وہ انڈیا کا ٹور بناتے تھے ان کو ایک کمپلشن تھی کہ وہ ساتھ ہی پاکستان میں بھی جائیں گے. یہ دو ملکوں کو ایک اس لیول پر لے کے آنے والے ورلڈ لیڈرز تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر پاکستان جانا ہے تو انڈیا بھی جانا ہے, انڈیا جانا ہے پاکستان بھی جانا. تو انہوں نے ان کو ایک برابر کے سٹیٹس میں لانے کی کوشش کی. وہ بھارت کے ساتھ زیادتی کرتے رہے فرینکلی. Yeah. ایک بات. دوسرا ان کا اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتا تھا, کیونکہ پاکستان کی لوکیشن اس طرح کی ہے کہ وہ چائنا, ایران, افغانستان اور انڈیا ان سب کے ساتھ بارڈر لگنے کی وجہ سے وہ یوز کرتے تھے پاکستان, خاص طور پر امریکن. اب تو پاکستان جو ہے وہ چائنا کی بکل میں, اب وہ جتنا کہ بکل میں ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ پھر کسی سے بات کریں گے. وہ ہم کرتے ہی رہے ہیں. اب وہی کر رہے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی اکانومی چل رہی ہے, کوئی شارٹس آ رہے ہیں, ویکسین آ رہی ہے, کہیں اور سے چکے آ نہیں رہی تو وہیں سے ہی آئے گی نا, جو بھی تھوڑی بہت آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو چلتی رہیں گی, لیکن ایک اور جو بڑا مسئلہ آج کا ہے جب ہم آج بات چیت کر رہے ہیں تو وہ اسرائیل اور پیلسٹائن کا یہ جو ایسکلیٹ ہوا وار کا سلسلہ ہے وہ ہے. اس پہ آپ بھی مجھ سے ذرا براہ راست پوچھ لیجیے گا جو آپ کے من میں آئے, ہمارے ویورز بھی پوچھیں گے. میں اس پہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد وہ فلسطین کی طرف جھکاؤ ہوگا. ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے بھی وہی سٹینس لیا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تھا, جو ایون اس سے پہلے کی رجیمز کا تھا. ٹھیک ہے, وہ بڑا سمپل سا ہے کہ بھئی اصولوں کی بات ہے کہ اگر جب تک حماس کی ٹیررزم ختم نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جیوز جو ہیں وہ پہلے ہی بیچارے تھوڑی تعداد میں ہیں, وہ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ان کے اوپر میزائلز پھینکے جائیں. اب یہ آپ کو پتہ ہے کینیڈا کے ہمارے جو این ڈی پی پارٹی کے لیڈر جگمیت سنگھ نے بھی کہہ دیا کہ جی کینیڈا کو آرمز نہیں بیچنے چاہیے اسرائیل. آپ کو مجھے پتا ہے کینیڈا افورڈ کر سکتا ہے اسرائیل کو آرمز نہ بیچنا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کینیڈا بہت چھوٹے آرمامنٹس بناتا ہے. رائٹ. لندن انٹیریو میں جو فیکٹری ہے وہاں پر چھوٹے آرمامنٹس بنتے ہیں جو کہ گاڑیوں کے اوپر گد لگ جاتی ہیں. وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں اسرائیل کے لیے. اسرائیل از مچ مور ایڈوانسڈ ان آرمی اینڈ ان سم اسپیکٹ Israel is more advanced than any other country on this earth. That's number one. 1500 راکٹ اگر آپ مارو گے جی 48 گھنٹے میں, حماس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جب بھی لڑائی لڑیں گے اپنے آدمیوں کو مروائیں گے زیادہ. تو وہ یہی چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپس کی بات یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو پتہ ہے وہ تو لڑائی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں حماس. ڈاکٹر صاحب لڑائی کا ویٹ کر رہے تھے حماس تاکہ اپنے ہی لوگوں کو ایندھن بنائیں, وکٹم اٹھ کا کارڈ کھیلیں اور مدد آئے دنیا سے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بات بتا دوں, مزیدار بات سے بات نکل رہی ہم دونوں کی, اس وقت سعودی عرب اور عرب کنٹری بھی آن بورڈ نہیں ہے. حماس کے پیچھے زیادہ ایران ہوتا تھا. ایران کی تو بیک ڈور گفتگو چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور سعودیوں کے ساتھ بھی. ہاں یہ ریسنٹ. ٹھیک ہے, اچھا ایران بھی افورڈ نہیں کرتا, پیسہ بھی نہیں ہے ایران کے پاس کہ وہ یہ تو پرانا کوئی اسٹاک ہوا ہوا میزائل جو ہے حماس یوز کر رہے ہیں, ایران شاید اور بھی دے دے چونکہ ایک دم سے تو چیزیں نہیں سنبھلتی. لیکن اس وقت اسرائیل کی پوزیشن پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. دیکھیے ٹرمپ کا زمانہ ہوتا نا تو لوگوں نے کہنا تھا ٹرمپ رائٹ ونگر ہے, وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, تو چلیں وہ لوگ کچھ حکومتیں خلاف جاتی. آج جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے. اب دیکھیں جو بائیڈن نے جب نتھانیاہو کو کل فون کیا جی اس نے کہا کہ تیرا حق بنتا ہے کہ تو اپنے لوگوں کو بچائے, تیرا حق بنتا ہے کہ تو اپنے دیش کو بچائے. دیٹس نمبر ون. میں پچھلے 40 سال سے یہ کہہ رہا ہوں, ایز لانگ آئی ریممبر, جی کہ دنیا میں جب تک فلسطینین کا ایشو سالو نہیں ہونا جی تب تک وہاں پر کیا ورلڈ میں بھی پیس کا کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہونا. فلسطینین کا ایشو جو ہے وہ سمپل ہے, کیونکہ جو عرفات اگر رہ جاتا جی تو پھر حماس شاید نہ بنتی. یہ عباس بڑا ویک پریزیڈنٹ ہے جی فلسطینین کا جی, اور اس کی وجہ سے ایک پیرلل آرگنائزیشن. دیکھیے میں اسرائیل میں گیا تھا 2011 میں, تو وہاں پر ایک تو غزہ کا ایریا ہے اور ایک جس میں عباس پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ویسٹ بینک کا سارا جہاں پر اپنا یہ ہمارے کرائسٹ صاحب کے برتھ کا جی ٹیمپل ہے. تو اگر ہمیں ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم شیر کے ساتھ, شیر کے آگے
خالی ہاتھ چلے جائیں، تو ہم اس کو بلا رہے ہیں کہ آ تو مجھے کھا. اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ بہت پاورفل ہے. یہ جیسے آپ نے کہا کہ نہیں حماس چاہتا ہے، لیکن لوگ بھی دیکھیے حماس یہ 7 سال کے بعد اب لڑائی ہوئی جی ہاں جی، اب گراؤنڈ جو اس فوجیں گئی ہیں ہاں جی 7 سال کے بعد، تو اب گراؤنڈ فوجیں اندر گئی ہیں. نیچرلی ان کے بھی مریں گے 10 15 20، ان کے مریں گے 1000 2000. وہ لوگ الٹیمیٹلی ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ ہم ان کو فالو کر کے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو مروا رہے ہیں. آپ کے حساب سے حماس جو ہے وہ ان کے سینٹیمنٹ سے کھیل رہا ہے. میرے حساب سے حماس کی یہ جو پالیسی ہے اب بہت دیر وہاں نہیں چلنی لوگوں میں. بالکل نہیں چلنی. پیپل آر انڈرسٹینڈنگ کہ وائی وی آر کلنگ اوور سیلز اینڈ وائی اوور چلڈرن آر بینگ کلڈ. ڈاکٹر صاحب میں نے بھی ابھی بیچ میں کہا نا کہ وہ سچویشن نہیں رہی. نہ تو ان کے پیچھے اب عرب کنٹریز ہیں، ایران بھی افورڈ بھی نہیں کرتا، اور دوسرا ایران کی اپنی بات چیت چل رہی ہے سعودیوں کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی. تو ایران کھل کے اب اس طرح کی مدد نہیں کر سکتا حماس کی. اچھا اب حماس کا جو پرانا اپنا وہ فائر آرم کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے وہ ختم کریں گے. وہ آئرن ڈوم ہے ان کے پاس، وہ میزل شیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو میکسیمم روک لیں گے. لیکن اب یہ کہنا کہ جی اسرائیل ڈسپرپورشنیٹ اٹیک کر رہا ہے، یہ بھی ایک اسٹوپڈ بات ہے. اس لیے کہ آپ نے 1500 جو راکٹ یا 2000 راکٹ جو پھینکے اسرائیل پہ مارنے کی نیت سے پھینکے نا، وہ تو ان کا ڈیفینس سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے جس سے آپ کے راکٹ زیادہ تر وہ ہوا میں مر جائے اب تک کی اطلاعات کے مطابق. ٹھیک ہے، اور بہت ساری انجرڈ ہوئی. ایک انڈین کیرلا سے وہاں گئی جی وہ بھی بیچاری وہاں پہ وہ بھی وہاں ماری گئی. ٹھیک ٹھیک. تو اچھا ان کے لیے تو مجھے یہ پتا ہے کہ جوز جو ہیں وہ بیسیکلی امن ہی چاہتے ہیں، وہ افورڈ ہی نہیں کرتے اپنے لوگوں کو نا، کتنی ان کی تعداد ہے دنیا میں. اچھا وہ اپنا ڈیفینس تو بڑا اسٹرانگ کریں گے، وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کو ہر وقت آئے دن بلی کی جائے. اب یہ سارے سلسلہ میں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ حماس کا کھیل یا جہادیوں کا کھیل اب دنیا میں بہت زیادہ نہیں چلنے والا. اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں جو سب سے بڑی سرکار ہے امریکہ کی، وہ تو خود لیفٹ لین سرکار ہے. تو لیفٹ لین سرکاریں ہی اسلامسٹوں کے ساتھ ہوتی تھی. تو جب سب سے بڑی سرکار ان کے ساتھ نہیں ہے اس ایشو پہ اس وقت، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. جہاد پہ کم از کم جو بائیڈن بیچارے نے خود جہاد کو بہت دیکھا ہے، اسامہ بن لادن سے لے کے، تو وہ جہاد پہ ساتھ نہیں دے گا کسی کا. دیکھیے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے طاہر صاحب کہ دنیا میں کوئی بھی ویسٹرن کنٹری یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ نہ کرے. اس میں اس کے پیچھے کئی ریزنز بھی ہیں. ہم مطلب اب تو ٹائم جو ہے اسی حساب سے میں ایک دو ہنٹ آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو آگے ایکسپلین کرنا چاہیں تو کر سکیں. جو ورلڈ اکانومی ہے اور جو ورلڈ کا اس وقت ڈو زون ہے وہ تقریباً سارے کا سارا جوز کے ہاتھ میں ہے. Jews are playing and it is very difficult for any president of America to go against Israel. میں نے آج تک کوئی پریزیڈنٹ نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ جی ہاں ہم اسرائیل کو سمجھائیں گے. وہ یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ آپس میں بات چیت کر کے ان کو بات کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے بش کے ٹائم سے لے کے اوباما کے ٹائم میں بھی یہ باتیں ہوتی رہیں کہ ہاں آپس میں بیٹھ کے. جب ٹرمپ آیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ ہم تو 2 سال میں ان کا فیصلہ کرا دیں گے. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا. لیکن جب تک حماس جیسی انسٹیٹیوشن وہاں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنے ہی نہیں دینا، کیونکہ ان کا پھر ان کو کون پوچھے گا؟ ان کو تبھی کوئی پوچھے گا نا کہ اگر وہاں پر فیصلہ نہ ہو اور لوگ جو ہیں ان کو وہ بیوقوف، مطلب حماس والے ان کو بیوقوف بناتے رہے. پر میرا خیال ہے کہ یہ گیم جو ہے کافی لمبی ہو گئی ہے، اس کو 40 سال ہو گئے ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر رہے ہیں. ویسے ایک بھی آدمی مرے مجھے بڑا دکھ ہے جی، بلڈنگیں تباہی ہو جاتی ہیں. یہ سوچنا پڑے گا الٹیمیٹلی جی مسلم کمیونٹی کو وہاں پر کہ بھائی ہم نے لگاتار ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا کوئی ایسا سلوشن ڈھونڈنا ہے جس سے پرماننٹ پیس ہو. یہ زیادہ اس کا میں پہلے سمجھتا تھا کہ اسرائیل اور پیلسٹینین دونوں کے اوپر ہے، پر میں اب سمجھتا ہوں کہ حماس کے اوپر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہاؤ وی کین ٹاک اینڈ ہاؤ وی کین
میک اٹ شیور کہ فیوچر میں اس قسم کی لڑائیاں نہ ہوں. ٹھیک ہے، پہلے ان کو بہت بڑی طاقت تھی ایران کی. اب ایران تو بیچارہ اس وقت بہت مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. ان کی اکانومی جو ہے شیٹر ہو چکی ہوئی ہے. ایران میں کبھی سوچا تھا کہ ایران میں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور بعد میں پھانسیاں لگوا لیں گے اپنے آپ کو؟ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ورلڈ جو ہے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ بھائی یہ جو ہر وقت راکٹ چلاتے ہیں یا ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ جو بات دو تین کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ حماس کو سوچنا ہوگا. حماس تو آپ نے خود ہی کہا کہ کیوں سوچے گا، ان کی تو ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی. اب حماس جیسی جو ایکسٹریمسٹ قوتیں ہیں ان کا خاتمہ ورلڈ کی خاص طور پر جو مسلم کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو کرنا چاہیے. ویسے تو نیچرلی اب وہ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ ایران بیک نہیں کرے گا، رشیا آف کورس بیک نہیں کرے گا، اپنے وہ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ بیک ایون چائنا بیک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس ساری صورتحال میں ایک اور امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا کہ دنیا کی کوئی خاص طور پر ویسٹرن پاور جو ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کسی قسم کا ڈس ایگری اتنے بڑے لیول پہ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی کروں. آج صبح ہی ٹویٹ چل رہا ہے کہ جی ورلڈ میڈیا از اونڈ بائی جوز. میں سے ایگری نہیں کرتا. نہ بی بی سی میں ان کے حق میں بات ہوتی ہے، نہ سی این این میں ان کے حق میں بات ہوتی ہے فرینکلی اسرائیل کے، اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. نہ ایون یہ جو آپ کا سوائے الجزیرہ کے، ٹھیک ہے، جو اتنا زیادہ اٹیک کرتا ہے، تو اسرائیل کے حق میں بات ابھی بھی کم ہوتی ہے. اگر جیوز ہی کنٹرول کر رہے ہوتے تو سارا میجر جو دنیا کا میڈیا ہے ان کے حق میں بات کر رہا ہوتا، وہ نہیں کر رہا. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک ہمیں چیز سمجھی ہوگی، اس میں صرف جیوز ہی نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جو پوری ویسٹرن ورلڈ ہے، یہ اس کا جو کلچر ہے وہ جودا کرسچن کلچر ہے. رائٹ. وہ کرسچنس کی میجورٹی ہے، آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک کرسچنس کی میجورٹی ہے نا، لیکن ان کی ایمبیڈڈ ہے جوداازم، چونکہ وہ ایک ہی کلچر کا ہے. ویسے تو میں نے سن رہا تھا، میں ایک اپنے مسلم لیڈر کو جی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ابراہیم کا ہم بھی برانچ ہیں آگے. ہاں، تو یہ بس کہہ چھوڑتے ہیں مسلمان، ہم مسلمان ہیں جو اپنے کہ ہم برانچ ہیں ان کی، لیکن ہماری حرکتیں بالکل مختلف ہیں. ہاں، مطلب میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو انہوں نے کہا، یہ کہا تک ٹھیک تھا، اور اس کو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ان سب کو آپس میں پیار میں رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس لیے پیار میں ہمارا سٹائل فرق ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم کی 3 بڑی قومیں ہیں، 3 بڑے ریلیجنس ہیں. قومیں تو خیر پتہ نہیں کئی ہوتی ہیں ایک ہی وقت میں. 3 بڑے ریلیجنس ہیں، جودائزم، کرسچینٹی اینڈ مسلم اینڈ اسلام. اچھا، اسلام کی جو بہت ساری باتیں ہیں وہ مطلب کرسچنس کو قبول نہیں ہے. مطلب اسلام تو کہتا ہے کہ پروفٹ جیسس جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہیں، پروفٹ موزز جو ہیں بڑے رسپیکٹیبل ہیں، لیکن فرینکلی نہ تو جودائزم پروفٹ محمد کو مانتے ہیں، نہ کرسچنس مانتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے. مطلب جو ہسٹورک تھیولوجیکل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آؤٹ آف باکس ہے، یہ تو اصل تو ہم ہی تھے. اچھا، اب مسلمان بیچارے تو، میں بیچارے کہہ رہا ہوں کوٹ ان کوٹ، یہ تو ان کو اپنے آپ کے ساتھ ملاتے رہتے ہیں کہ جی ہم موزز کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جیزس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو آپ بھی پروفٹ محمد کی رسپیکٹ کریں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم ان کے بارے میں کوئی انسلٹ نہیں کر رہے، لیکن ہمارے لیے رسپیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے چونکہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. سمپل سی بات. پھر مسلمس کا یہ ہوتا ہے ریئیکشن، اوکے ٹھیک ہے، ہم موزز اور جیزس کی رسپیکٹ تو کریں گے، لیکن آپ ہمارے لیے کافر ہو، ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے انفیڈل ہو، اور ہمارا جو ہے نا جہاد آپ پر کرنا لازم ہے. یہ ہے جو بنیادی سارے کا سارا نیریٹو. اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، جودا اور کرسچینٹی، جس کو ہم جودو کرسچن کلچر کہتے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں. کینیڈا بھی وہی معاشرہ، جتنے مرضی یہ لیفٹ کے ہو جائیں، پرائم منسٹر ٹروڈو جو مرضی ہو جائے، الٹیمیٹلی یہ سب اسی ہیریٹیج کے، اسی لینیج کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کل ہی پرائم منسٹر ٹروڈو نے عید کا میسج دیا. میں بات سے بات نکل رہی ہے، 2 میسج دیے مسلمانوں کے لیے. ایک الگ سے ویڈیو آیا جس میں انہوں نے کہا احمدیہ مسلمز کو عید مبارک.
دوسرا الگ سے میسج آیا پرائم منسٹر ٹروڈو کا، باقی مسلمس کے لیے عید مبارک. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ احمدیہ مسلم کا میسج ہے تو باقی تو مسلم مانتے نہیں ہیں احمدیہ کو. ٹھیک ہے، لیکن ان کی اپنی جوڈو کرسچن ہیریٹیج ہے کہ سب کو خوش رکھنا ہے، خوش رکھنا ہے. اور ٹھیک ہے، بیسیکلی ووٹ لینے الیکشن آنے والے ہیں. وہ تو آتے ہی رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب الیکشن تو نہیں، اب تو آنے ہیں اسپرنگ میں شاید الیکشن پکا ہی ہے. پکا. ٹھیک ہے، اچھا وہ سب کو خوش رکھنا ہے، لیکن جب یہ بات آئے گی جودا کرسچن ویلیوز کی تو اپ ہولڈ کریں گے چاہے کینیڈا کے لیفٹ کی جماعتیں بھی سوائے جگمیت سنگھ کے. ٹھیک ہے نا جی، چونکہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے جوڈا کرسچن کلچر سے. ٹھیک ہے، ہی کی ناٹ انڈرسٹینڈ. ان کا اپنا وہ کہتے ہیں وہ ان کا تو ہماری اپنی قوم ہے، وہ کا ون لائن ایجنڈا ہے، اینٹی انڈیا اینٹی انڈیا اینٹی انڈیا، دیٹس آل. ٹھیک ہے نہیں، چلیے وہ اپنی جگہ پہ کبھی یہ چین پہ بات نہیں کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو جودا کرسچن کلچر، اس میں میں بات تھوڑی اور بھی کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ لبرلس ہیں، لبرلس وہ والے لبرل پولیٹیکلی لبرل نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ جو اسٹرکچر ہے جودا کرسچنس کلچرس کا، ایکسٹریمسٹ گروپس ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے. جو اوور آل اسٹرکچر ہے ان کا، وہ جینڈر ایکویلٹی ہے. جیوز بھی مانتے ہیں، کرسچنس بھی مانتے ہیں آج کی دنیا میں. فریڈم آف ایکسپریشن ہے، انڈیویجول فریڈم ہے. اچھا پھر مسلم کیسے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکیں؟ یہ تینوں باتیں وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، نہ جینڈر ایکویلٹی ہے. آپ سیناگوگ میں چلے جائیے، چرچ میں چلے جائیے، ابھی بھی عورتیں، کرسچن عورتیں، جوز عورتیں ایکول نہیں ہیں، یہ میں مانتا ہوں. لیکن مسلمانوں سے تو بہت بہتر سچویشن ہے، 1000 گنا بہتر سچویشن ہے. آپ مطلب سیناگوگ میں جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ عورتیں وہاں سے پچھلے دروازے سے جا رہی ہیں، بلکہ آ ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی فرنٹ ڈور سے آ رہی ہیں، آگے بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ چرچ میں چلے جائیے، چرچ میں عورتیں سم ٹائم یو وڈ فائنڈ مور نمبرز، وہ اپنی اسکرٹ پہن کے بیٹھی ہوئی. تو مسلمس کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیے یہ صرف یہ بیان بازی کرنے سے، یہ کلچرل، دیکھیے یہ کلچرل جو وار ہے نا، یہ سویلائزیشنل بھی ڈاکٹر صاحب، کلچرل سویلائزیشن کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے. یہ جو وار ہے، یہ مسلمان جو ہیں، کیونکہ ان کے جو اس وقت لیڈرز بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس سوچ کو بدلنے نہیں دینا. جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کرویلٹی نہیں رہے گی تب تک ہم زندہ نہیں رہیں گے. تو وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو لیڈر رکھنے کے لیے، وہ جتنے بھی مسلم مطلب جو ریلیجیس لیڈر ہیں وہ اس کو بدلنے نہیں دیتے. میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ پڑھا، میرے پاس وہ آرٹیکل پڑھا ہوا ہے کہ سعودی عربیہ میں رامائن اور مہا بھارت اور بدھزم اسکولوں میں پڑھایا جائے گا. بالکل، بڑی اچھی بات ہے. اوپننس شروع ہوگی نا. نہیں مطلب ایک جگہ پہ ہاں جی وہابیوں نے یہ کام کیا. ہاں اب یہ بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. نہیں یہ ان کے لیے اچھی بات ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو اوپن کرے، ہر آدمی کو جو ہے ہر ریلیجن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پکی بات. لیکن جو میں نے سنا ہے جی جتنے بھی ملا سے، کہ آپ نے اور کوئی ریلیجن نہیں پڑھنا، بس ایک ہی ریلیجن پڑھنا ہے اور ایک ہی کتاب پڑھنی ہے، قرآن، اور کچھ نہیں کرنا. سر یہ تو بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا طاہر گورا تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہے، اس کو بھی نہ سنے، ہو سکتا ہے آپ گمراہ ہو جائیں. نہیں وہ تو مطلب اتنی زیادہ کلوز نہیں، وہ یہی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ طاہر گورا تو کافر ہے، اس کی تو گردن کاٹ دو جب موقع ملے. وہ تو پھر ہم کہتے ہیں بابا بلے شاہ کی بات، تینو کافر آخ دے تو آہو. ڈاکٹر صاحب کویشچنز بھی لینا شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بات چیت بھی جاری رکھتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے. یہ انکو جی کا کویشچن ہے، وائی انڈو پاک مسلمز لیو ان ڈیلوژن آف آٹومن امپائر، وٹ ول پاک ٹرکی رشیا چائنا ڈو ان دس اسرائیل پیلسٹائن ایشو. پہلے میں بات کرتا ہوں پھر ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. وہ جو آٹومن امپائر ہے وہ ایک فینٹیسی ہے. آٹومن امپائر والے بھی وہ جو ہیں وہ بیچارے کوئی مطلب پاکستانیوں کو امپورٹنس نہیں دیتے. آٹومن یہ ٹرکی والے ایون عربوں کو بھی امپورٹنس نہیں دیتے، اور عرب کہتے ہیں تم بھی چولہے میں جاؤ، ہم ہی ہیں جو سب کچھ ہیں. یہ جنگ نہ ختم ہونے والی. آپ نے پوچھا کہ یہ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں رشیا، چائنا، ٹرکی کیا کریں گے. تو ٹرکی کا ایک بیان آیا ہے، 2-4 اور آ جائیں گے. ٹرکی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ
اب جہادی ایکٹیویٹیز کو زیادہ سپورٹ کریں، چونکہ ادھر جو بائیڈن صاحب ہیں پورا یورپین یونین تنگ آیا ہوا ہے ترکی کی انتہا پسندیوں کی وجہ سے، تو ترکی کے اپنے الیکشن سر پہ آنے والے ہیں، ان کی اپنی گورنمنٹ ویک ہو رہی ہے، وہ تو نہیں آئیں گے۔ چائنا تو نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب کرے گا کسی صورت بھی، اور چائنا کو یہ بھی پتہ ہے کہ عربز کے بھی اب اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو چائنا اس میس میں آئے گا ہی نہیں۔ چائنا ایک کاروباری نیشن ہے، وہ اسی میں رہے گا۔ رشیا کا البتہ ضرور ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھوڑی سی پرانی ہمدردیاں ہیں، لیکن رشیا بھی افورڈ نہیں کرتا اسرائیل کے ساتھ میس کرنا۔ آخر میں رہ گیا پاکستان، تو پاکستان میں عمران خان کو ابھی سعودی عرب نے وہ خیرات کے، فطرانے کے، زکوٰۃ کے نام پہ نا کوئی سینکڑوں ٹن چاول دے دیے ہیں، تو پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان وہ صرف اسٹیٹمنٹ ہی دیں گے اور دے رہے ہیں وہ اسرائیل کے خلاف، اس سے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ان کے اپنے اندر کے ملک کے مسائل ہیں وہ ایک آدھ مہینہ پوسٹ پون ہو جائیں گے، پوری دنیا کی نگاہیں، یعنی دنیا تو نہیں، پاکستانیوں کی نگاہیں وہ اسرائیل پہ لگا دیں گے اور وہ ٹائم بائی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے جو مسلم آرگنائزیشن ہے جس میں 57 کنٹریز ہیں، انہوں نے تو یہ بیان دیا ضرور اسرائیل کے اگینسٹ، دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیے، آپ نے رشیا کی، میں سے پہلے رشیا کی بات کرتا ہوں۔ رشیا میں اس وقت خود اپنے گھر میں مسلمانوں نے پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے۔ ریسنٹلی ابھی قازان میں ہوا، کچھ دن پہلے قازان میں اسٹوڈنٹس مار دیے، اس سے پہلے چچنیا میں مار، تو وہ خود مسلمان کمیونٹی سے بہت دکھی ہیں۔ ان کے اندر یہی پرابلم ہے، چائنا کے اندر بھی یہ پرابلم ہے، لیکن باہر وہ پالیٹکس پھر وہ کرتے ہیں، چائنا اور رشیا، وہ سمجھ نہیں، پالیٹکس تو ہر کنٹری کرتا ہے، کرنا چاہیے جی، ہر کنٹری کرتا ہے۔ انہوں نے ہر کنٹری کو اپنے دیش کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور وہ سوچتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ اور بات ہے، کچھ دیش بک جاتے ہیں، جی، کچھ پرائم منسٹرز، کچھ پریزیڈنٹ بک جاتے ہیں، اور ہو گیا، تو بکنا چاہتے ہیں، وہ خریدنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو میں میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کی پوزیشن اس وقت کافی اسٹرانگ ہو چکی ہوئی ہے، اور فلسطینین کے بارے میں جہاں آپ نے ایران کی بات کی، وہی دیکھیے، ریئل تو وہی ان کو سپورٹ کرتا تھا، وہی ہتھیار دیتا تھا، اسی طرف سے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، ساتھ ایجپٹ ہے، بالکل ان کے ساتھ نہیں ہے، حماس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پچھلی بار بھی 7 سال پہلے ایجپٹ کے گورنمنٹ نے ہی فیصلہ کروایا تھا۔ اب بھی ایجپٹ کے لوگ کل تل اویو میں پہنچ گئے ہیں، جی، وہ اگلے 2-4 دن میں کوشش کریں گے کہ ان کی آپس میں کسی طریقے سے یہ جو لڑائی ہے اس کو روک دیا جائے۔ باقی سعودی عربیہ، جی، سعودی عربیہ جب ایران کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے، جی، تو اسرائیل کے ساتھ تو پہلے ہی ان کے بڑے اچھے تعلقات، پہلے ہی بڑے اچھے ہیں۔ ان کے جو اپنے بغل بچے ہیں، یعنی گلف سٹیٹس، وہ تو باقاعدہ ان کے تو بھی شکر ہو چکے ہیں۔ وہ دیکھیے، وہ سعودی عربیہ کی بغیر مرضی کے تو نہیں نا ہوا، ایبسولوٹلی پاسبل۔ جو ٹرمپ کے ٹائم پر 4 کنٹریز نے فیصلہ کیا، وہ سعودی عربیہ کی تھپ تھپا پر تھا، ایسا ہی ہے کہ آپ اور سعودی عرب جو کرنا ہے امریکہ کی تھپ تھپا پہ کرنا ہے، کیونکہ ان کی رجیم رہنی ہی تب تک جب تک امریکن ان کے پیچھے کھڑے، وہ دونوں ایک ہیں، کوئی فرق والی بات نہیں ہے۔ اور بھی کویسچنز اگر آ رہے ہیں تو ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، انورودھا جی نے پوچھا، ڈو یو تھنک اسرائیل ول ٹیک اوور غزہ، وٹ یو ایکسپیکٹ دا اسٹیٹمنٹ آف اسٹینڈ فرام پاکستان اباؤٹ دا ایشو۔ پاکستان کے اسٹینڈ جو ہے وہ ابھی ہم نے بتایا، وہ بس اسٹینڈ ہی ہے جو پبلک کنزمپشن کے لیے ہے۔ اور امپورٹنٹ آپ کا جو کویشچن ہے وہ یہ کہ کیا اسرائیل غزہ پہ قابض ہو جائے گا؟ اسرائیل کی جو غزہ کے بارڈر پہ بستیاں ہیں وہ ان کو تو واپس نہیں لے گا، باقی وہ جو اس طرف کا علاقہ ہے دیوار کے اس طرف کا، وہاں ایک وال سی بنی ہوئی ہے، وہ اس پہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ صرف اتنا ہی چاہتا ہے اسرائیل کہ بھئی آپ ہمارے ہاں آ کے ہماری بستیوں کو اجاڑنے کی بات نہ کریں اور ٹیررزم کی حرکتیں نہ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی پوزیشن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے سالوں سے بھی بہت مضبوط ہے، کیونکہ اب دنیا میں کوئی ولنگنیس نہیں ہے کہ کسی قسم کی جہادی کارروائیوں کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور نہ فرانس یہ برداشت کرنے کو تیار ہے، نہ جرمنی، نہ یو کے، نہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور یہ سب کنٹریز میں ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کی حکومتیں ہیں، ایسا نہیں کہ رائٹ کی حکومتیں ہیں، کسی میں سینٹرسٹ ہیں، کہیں میں رائٹ تھوڑے ہیں، جیسے انگلینڈ کی صورت ہے، اور لیفٹ ہیں، جرمنی بھی اور امریکہ بھی۔ اگر یہ سب نہیں چاہتے تو پھر اسرائیل کے لیے ایک بہتر پوزیشن ہے۔ اسرائیل کبھی بھی غزہ میں جا کے
دنیا کی اوپینین میں جی کبھی بھی جا کے غزہ کو اپنا حصہ نہیں بنائے گا. آپ نے اپنے گلے مصیبت ڈال لی ہے. یا وہاں کے لوگوں کو سنبھالنا, ان کے لک آفٹر کرنا, ان کا میڈیکل سسٹم ہے جی, اور ان لوگوں کو باقاعدہ جابز دینی. آج بھی میں بتا دوں ہمارے جو درشک ہیں, ہزاروں لوگ غزہ سے اسرائیل میں کام کرنے آتے ہیں روز, ہزاروں, ایک نہیں سر. 1.5 ملین تو فلسطینی اسرائیل کا سٹیزن ہے. ہاں وہاں بیٹھا ہوا, تبھی تو ان کو کوئی اور اسلامی کنٹری سٹیزن شپ نہیں کہتا, وہ بھی اسرائیل نہیں دی ہوئی ہے. وہ تبھی تو 7-8 MP ان کے بنتے ہیں. ہاں جی. سو واٹ آئی مین کہ یہ جو اسٹرکچر ہے وہ کبھی بھی غزہ کو اپنے گلے وہ کہتے ہیں کون ڈالے گا اپنے گلے مصیبت. آئی ڈونٹ تھنک دے ول ایور ڈو دیٹ. یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کویسچنز اور بھی آ رہے ہیں آج کے سپر چیٹ میں, اور ایک کویشچن, آر دا مسلمز ان یمن اینڈ چائنا لیس امپورٹنٹ دین دا مسلمز ان پیلسٹائن. دیکھیے یہ بھی بڑا کمپلیکس سا مسئلہ ہے. مسلمز ان یمن جو ہیں, جن کی خاص طور پر فائٹ چل رہی ہے سعودی سرکار کے ساتھ, وہ بھی ایران بیکڈ ہیں, شیعہ اسکول آف تھاٹ کے ہیں. ادھر جو مسلمز ان چائنا ہیں وہ زیادہ تر سنی اسکول آف تھاٹ کے ہیں, ٹرکی کے چیلے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہاں وہ ٹرکی کے بھی چیلے بھی ہیں. مجھے ابھی ایک مسلم لیڈر کا بھی ایک میسج آیا, میں پڑھنا نہیں چاہتا, جو چائنا کے مسلم لیڈر ہیں, اور میرا ان سے بہت واسطہ ہے, جو امریکہ میں کینیڈا میں رہتے ہیں, ہمارے ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, اب زیادہ آئیں گے. وہ بیچارے تو گلہ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ گلہ کیا پاکستان سے, اور وہ ابھی ٹی وی پہ 2-4 دن میں آ کے آپ سنیں گے, وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان ہماری بات ہی نہیں کرتا. وہ کسی بھی اسلامی ملک کے جو چائنیز مسلمان ہیں وہ سپورٹر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہماری بات نہیں کرتا, سب چائنا سے ڈرے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چائنا کی جو سچویشن ہے وہاں پر بالکل ڈیفرنٹ ہے. یمن کی جو سچویشن ہے بالکل مختلف ہے. یمن کے مسلمانوں کے بارے میں ابھی جو بائیڈن نے چند ہفتے پہلے کہا تھا, سعودی عرب کو وارننگ بھی دی کہ آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ کریں. لیکن یہ اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں کہ یہ آپس میں جو لڑنے والے مختلف ٹرائبز اور سیکٹس ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ مسلمان دنیا کو کہاں پر لے کر جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یمن میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ دونوں طرف مسلمان ہیں جی. ایک اپنے آپ کو ہوتی کہتے ہیں لیکن دے فالو ایران, جی زیادہ شیعہ سیکٹ کے لوگ ہیں. بالکل. سو میرا مطلب یہ کہنے کا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کی اپنی لڑائی جو ہے ان کو آپ ختم کرنی پڑے گی. اگر یہ خود ہی آپس میں لڑتے رہیں گے جی تو پھر یہ دنیا سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مزے کی بات یہ, حماس جو ہے نا, حماس بنیادی طور پر شیعہ زیادہ لوگ ہیں ان میں, لیکن ان کی سپورٹ ایکسٹریمسٹ سنیوں نے آج تک زیادہ کی ہے, چونکہ وہ کامن اینیمی ہے نا یہودی. ٹھیک ہے, جہاں کامن اینیمی جیسے ہندو آتا ہے وہ وہاں پہ صرف یہ شیعہ اور سنی ہی اکٹھے نہیں ہو جاتے, ایون احمدی بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. ذرا اندازہ کیجئے کہ احمدی جن کو نہ شیعہ مسلمان مانتے ہیں نہ سنی مسلمان مانتے ہیں, وہاں پر احمدی, میں سارے احمدی نہیں کہتا, ان کی اکثریت بھی وہ ادھر چلی جاتی, جذباتی مسئلہ ہو جاتا ہے, امہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ جانے بغیر کہ جو انڈیا کا مسلمان ہے وہ امہ نہیں ہے, وہ انڈین ہے پہلے. مطلب پاکستانی مسلمان انڈین مسلمانوں کا ہی ایک حصہ ہے نا. خیر یہ باتیں تو وہ کبھی نہیں مانیں گے. یہ بات یہ ہے کہ اس پہ بھی تھوڑا سا مجھے شک ہے کہ جو سارے انڈین مسلمز ہیں وہ اپنے آپ کو انڈین مانتے ہیں. یہ اس پہ بہت بڑا شک ہے مجھے, کیونکہ میں نے دیکھا, میں کرکٹ کا شوقین تھا, کھیلتا بھی تھا. کرکٹ میچوں میں نے دیکھا جب پاکستان آتا تھا انڈیا میں, دلی میں, آئی ایم ٹاکنگ آف 60s, تو ان کے بکرے شروع ہوتے تھے, تو ان کے جھنڈے اور ان کے نعرے لگتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کو کہتے ہیں کریکٹر بنانا, یہ سب سے زیادہ اس میں رسپانسبلٹی جو ہے میں نہرو کے اوپر ڈالتا ہوں. اس نے کریکٹر نہیں بنایا. اگر وہ چاہتا تو اگر ایک بار وہ شروع کر دیتا, باقی کے پولیٹیشین شاید اسی لائن کو فالو کرتے. لیکن اس کے رجیم میں جو کرپشن شروع ہوئی ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوئی. دیکھیے آپ نے کہا کہ اس رجیم میں کرپشن کم ہے. آج بھی گراؤنڈ لیول کے اوپر اگر آپ نے کام کرانے ہیں میونسپل کمیٹیوں میں جہاں لوگوں کے کام ہوتے ہیں, پنچایتوں میں جہاں زمینوں کی رجسٹریشنیں ہوتی ہیں, وہاں پر بغیر پیسے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی رجیم ہے نہیں ہوتے. آپ نے بات کی تھی بڑے لیول پہ جو کرپشن ہوتی ہے جی, اس کے اوپر نظر کے سامنے کچھ نہیں ہے جی. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اسی رجیم جو کہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہ پیسہ جو ہے وہ انڈسٹریلسٹوں سے آتا ہے جی. آج
अदानी की एग्जांपल ले लें, आज से 40 साल पहले वो हज़ारों का था, आज वो हिंदुस्तान का सेकंड रिचेस्ट मैन बन गया है पॉलिटिशियनों की मेहरबानी से, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही सेज कि आई विल टेक ओवर अंबानी। तो ये करप्शन के डिफरेंट फेजेस जी वो बिल्कुल उसकी शक्लें भी डिफरेंट हो जाती हैं। ये सब चैलेंजेस हैं। देखिए चाइना में कितनी करप्शन है, ठीक है, इवन हमारे अमेरिका में, कनाडा में डॉक्टर साहब ना नजर आने वाली करप्शन होती है। अभी प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो हैं वो $1 बिलियन की वी चैरिटी से बरी जिम्मा हो गए हैं। उन्होंने अपने जो सबसे कॉम्पिटेंट जो थे मिनिस्टर उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया। मॉर्नियो साहब को इसलिए कुर्बानी का बकरा वो बेचारा बहुत ही रीजनेबल आदमी था, मैं आपको बताऊं, आई मेट हिम मेनी टाइम्स, ही वाज अ वेरी रीजनेबल मैन। वॉच डॉग का ये कहना है कि ये जो कानून बना हुआ है जी, ये कानून ही अधूरा है, इसलिए मैं ट्रूडो के ऊपर उंगली नहीं उठा सका। अगर ये कानून ठीक होता तो शायद होता ही। आज मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी। डॉक्टर साहब मैं करप्शन के मामले में ना मैं बड़ा रियलिस्टिक हूँ। ये हुकूमतों के लेवल पे बेशक चलती रहे, क्योंकि ना ये वेस्ट में खत्म हुई है, चाइना, कम से कम कौमों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बने ना। भारत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वो नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। भारत में डेवलपमेंट वो नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। भारत में सोशल सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, यानी वहाँ की जो बच्चियों को ये एक एहसास हो कि हम किसी वक्त भी किसी सड़क पे निकल जाएं तो हमें मसला नहीं होगा। जैसे अमेरिका कनाडा में हमें होता है, हमारी बच्चियाँ फील करती हैं, बहनें करती हैं भाई हम निकल जाएंगे, तो नॉर्मली यहाँ नहीं होता। वो इक्का दुक्का कुछ स्टूपिड वाक़या हो जाए तो अलग बात है। ये है वो भारत को उस लेवल पे आना। ये तो बातें डॉक्टर साहब चलती रहेंगी। कुछ क्वेश्चन और भी लेते हैं जी। नजेश साहब का है कि पाक की इजराइल को न्यूक्लियर हमले की धमकी और यूएसए का पाक को जवाब पर आपके विचार। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब कुछ धमकी दी है? नहीं, पाकिस्तान इस हद तक फोन नहीं करता। पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। वो इंडिया को दे देता था, वो भी 2 साल से बंद कर दिया। नहीं, वो कहता था कि हमारे पास, नहीं ये नहीं कहता था हम छोड़, वो कहता था हमारे पास भी न्यूक्लियर है, आप ये समझ लो। नहीं इंडिया के वो ये कहते हैं रहे इमरान खान साहब साल पहले तक भी कि न्यूक्लियर वार छिड़ जाएगी। ये धमकी होती है ना कि भाई न्यूक्लियर वार, इंडिया तो नहीं कह रहा न्यूक्लियर वार छिड़ेगी। पाकिस्तान इजराइल को इस किस्म की धमकी दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपने कोई पढ़ा तो वो हो सकता है, आजकल बड़े ट्वीट्स चलते हैं बड़े सोशल मीडिया में, वो पाकिस्तानी अवाम, मौलवी शौलवी, कोई ना कोई मिनिस्टर लेवल के लोग तो कर देते हैं। पाकिस्तान के पंजाब जो वहाँ का प्रोविंस है, उसके एजुकेशन मिनिस्टर ने 2 दिन पहले ट्वीट दी डॉक्टर साहब। उस ट्वीट में उसने कहा कितने दुख की बात है कि फ़लस्तीनियों को जो पैसे मिल रहे हैं, ये उसके वर्ड है कोट अनकोट, कि जो फ़लस्तीनियों को पैसे मिल रहे थे वो उन्होंने अब तक क्यों उससे बम नहीं खरीदे, पिस्तौलें नहीं खरीदी। ये पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर एक प्रोविंस का कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है, आई थिंक जो पाकिस्तान की गाइडलाइन है वो बिल्कुल टर्की से ही बनती है, और जैसे वो एर्डोगन कहें, नहीं एर्डोगन की नहीं चलती, वो सऊदियों के पीछे ही है। अभी वो फिर इंश्योरेंस कराने गए हैं सऊदियों को इमरान खान के भाई खुदा के लिए हमें वापस अपनी झोली में बैठा दें। वो जो तुर्कियों की झोली है ना, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं मिला, इसलिए कि तुर्किस्तान का अपनी इकोनॉमिकली हालत अच्छी नहीं है ना। चलो सऊदी अरेबिया के पास तो तेल पिछले 1 साल में इतना ऊपर चला गया कि दोबारा फिर ट्रिलियन उनकी, नहीं उनके पास तो बहुत पैसा है, ठीक है ना। मतलब तुर्की एक तो पैसा रीजनेबल है मुसलमान कंट्रियों में देखा जाए, दूसरे वो उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि बिलियन शिलियन डॉलर कभी इधर उधर दिए, वो तो मुझे मिलियंस भी याद नहीं आते तुर्की। तुर्की बड़े बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, आई नो देम पर्सनली। जी आखिर में 2 क्वेश्चन लेते हैं। टेक एंड हेल्थ टिप्स, वेलकम भैया, बल्कि आप हमें वेलकम करेंगे, हम वापस आ गए हैं। सर स्टेट गवर्नमेंट्स आर डूइंग politics here and not handle this situation of COVID. This is not only Modi ji task to handle with alone. Why this happened? Can you please give your view? देखिए मैंने शुरू में भी कहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट पार्टियां जो हैं, जो भी हैं, वो भी कोई कम नहीं है भारत में, वो भी उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रही है जिस तरह की 70 साल से चली आ रही है। तो बिल्कुल ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि बहुत सारे जो डिसेंट्रलाइज्ड काम होते हैं वो स्टेट हुकूमतों के पास ही होते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार जो बजट आया था उसमें 43,000 करोड़ रुपया रखा गया था वैक्सीन के लिए, 43,000 करोड़, और ये प्रॉमिस किया गया था कि सारे हिंदुस्तान में स्टेटों को
شاٹس جو ہیں ویکسین جو ہے وہ فری ہم دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. سو کہیں نہ کہیں سینٹرل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بنتی ہے. انہوں نے بھی اس چیز کو جس ڈھنگ سے جی یہ الیکشن آپ نے ریسنٹلی دیکھے ہیں، جس ڈھنگ سے سب پارٹیوں نے الیکشن میں رول پلے کیا وہ آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. جو آپ فگرز دیکھ رہے ہیں کہ 3 لاکھ ہندوستانی مرا ہے، اس کو آپ 4 سے ویسے ہی ملٹیپلائی کر دو، یہ 12 لاکھ سے کم نہیں ہے. سو کہیں نہ کہیں ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایوری ون از رسپانسبل. ہر آدمی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے. جو اپوزیشن پارٹی کی اسٹیٹس ہیں وہ سینٹر پہ الزام لگاتی ہیں، سینٹر ان کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے. ہاں جی، اب مس مینجمنٹ تب ہوگی جب ان کے پاس ویکسین ہوگی، تو ہمیں پتہ ہے کہ ویکسین کی شارٹیج ہے. یہاں پہ ایک سوال میری نظر میں آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے پوچھ رہے ہیں، میں پھر تو دہراتا ہوں. کہتے ہیں ڈاکٹر اشاردہ جی ویک لگ رہے ہیں، سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ سریتا نگر جی نے یہ کویشچن پوچھا. ہم نے شروع میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہت ٹھیک ہیں، اتنے میجر آپریشن کے بعد 3.5 مہینے کے بعد واپس لوٹے ہیں، تو مکمل آواز میں جو جوش و جذبہ جو آپ ڈاکٹر صاحب کا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے بھگوان نے چاہا، اور ہم اپنے مسلم فریز میں کہتے ہیں انشاءاللہ، تو وہ بھی آ جائے گا چند ہفتوں میں واپس. نہیں آئے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا جو پیار محبت ہمیں ملتا ہے وہی ہمیں زندہ رکھتا ہے، وہی ہمیں جوش دیتا ہے. اور میں نے کہا چلو آواز ابھی چاہے نہ بھی ٹھیک ہوئی ہو، لیکن کم سے کم اپنے بھائیوں بہنوں کو چل کے تو ملیں. آپ ہمارے ٹیگ کا پریوار ہیں، تو پریوار کے سدسیوں کو ملے بڑے دن ہو گئے تھے، اس لیے اب لگاتار ہر فرائیڈے کو آپ کے درشن کیا کریں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی. آپ نے میری صحت کے بارے میں پوچھا، میں آپ کا بہت دھنیہ وادی ہوں. تھینک یو ویری مچ. آخر میں کویشچن ہم لیتے ہیں سنیل جی کا کہ سر جی دس ہیپنز اونلی اسرائیل اینڈ انڈیا. ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا یہ کیا کویشچن ہے؟ کویشچن ہاں مجھے پورے طور سے سمجھ نہیں آیا کہ لیکن میں اس کویشچن سے ہٹ کے یہ ایک بات جو مس ہو گئی اب تک، انڈیا کی عوام بھی اور انڈیا کی سرکار اوپنلی تو نہیں، لیکن وہ بھی پالیسی وائز لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور چونکہ یہ ایک پرنسپلسٹ سٹینڈ ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا بھی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے OIC کی بات کی تو کچھ پبلک کنزمپشنز بھی ہوتی ہیں، یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس نے ضرور بات کی ہے، وہ کریں گے، کرنی بھی چاہیے ان کو کہ یار پیلسٹینینز کے حق میں بات کر دیں گے، ورنہ تو وہ بالکل ہی پھر ان کا مقصد فوت ہو جائے گا. لیکن یہ ہوتی ہے پبلک کنزمپشن کی سٹیٹمنٹس. اندر جو سین پارٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ بند ہونا چاہیے. اس وقت میں آپ کو بتا دوں جو میرا اپنی اسیسمنٹ ہے، حماس خود ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہا ہے، چونکہ اب حماس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کانفلکٹ میں جب اس نے قدم رکھ ہی دیے ہیں، بم پھینکنے شروع کر ہی دیے ہیں میزائل، تو وہ ایک دم سے واپس تو نہیں جائے گا. یہ ایک نیچرل بات ہوتی ہے، کھاڑے میں جب پہلوان اترتے ہیں، ایک ویک بھی ہو، دوسرے اس کی ہوٹنگ بھی کر رہے ہوں، پھر بھی وہ ویک چاہے گا کہ ذرا عزت سے میں باہر نکل جاؤں، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے کہ میں باہر نکل جاؤں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہی سین پارٹ ہے. آخر میں یہی کہوں گا، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی آخر میں اوپینین لیتا ہوں کہ آپ ہمارا سپر چیٹ اب جو واپس آ گیا، اس کو دیکھا کریں گے فرائیڈے کو، اور اسی طرح مطلب ہم بہت اعلان نہیں کیا کریں گے کہ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کریں. آپ جو بھی کر سکتے ہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں یا یوٹیوب کسی چینل پہ جائیں، ڈونیٹ کا بٹن کلک کیجئے. آپ ہمیں پے پال کے راہیں یا کریڈٹ کارڈ کے راہیں جو بھی آپ محسوس کریں اس نیریٹو پریوار کہ آگے اس کو بڑھوتی دینے کے لیے آپ اپنا بھی یوگدان ڈال سکتے ہیں. اور جو paypal.me/TagTV International یہ بھی ہے. لیکن یہ اعلان ایک آدھ بار ہم کیا کریں گے، اس لیے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ ہمیں تھوڑی بہت مدد دیں گے، اسپانسرشپ دیں گے، تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اسی یہ مسئلے پہ یہ اسرائیل اور اس پہ کیسے کریں گے؟ میں کہوں گا کہ ہندوستان کے اسرائیل کے ریلیشن بہت اچھے ہو گئے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ڈیفنس کے اوپر ہندوستان نے لیٹسٹ ٹریننگیں جو ہیں اپنے آدمیوں کو اسرائیل میں بھیجا. آپ کے ساتھ ہمارا پھر یہ جو ہے سلسلہ شروع ہوا ہے 3.5 مہینے کے بعد. میں آپ کا دھنیہ وادی ہوں. آپ لوگوں کی شب اچھائیں جو آتی ہیں انہی کی وجہ سے ہم لوگ اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، شیئر ہو جاتے ہیں. Thank you very much. See you next Friday.
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.